السلام علیکم جناب. ویڈیو کا آغاز اسی دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ تمام لوگ جہاں کہیں ہوں بالکل خیریت سے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ خوش باش انداز میں اپنی زندگی کو گزاریں. جناب، ہمسایہ ملک سے ایک خبر آپ نے سن لی ہوگی کہ وہاں کے بہت ہی مشہور و معروف فلم سٹار سیف علی خان اپنے گھر میں موجود تھے. رات 3:30 بجے کے قریب نامعلوم افراد ان کے گھر کے اندر داخل ہو گئے. حالانکہ ان کے گھر پہ سیکیورٹی بھی تھی، وہ بڑے سیکیور علاقے میں، ممبئی کا علاقہ بینڈرا، وہاں پر رہتے تھے. اس وقت کرینہ کپور بھی گھر میں ان کے ساتھ موجود تھی، بچے بھی موجود تھے. انہوں نے شور و غل کی آواز سنی، وہ نکلے اپنے روم سے تو وہاں تیز دھار چاقو سے ان کے اوپر پے در پے وار کیے گئے، جس کے بعد وہ شخص وہاں سے آسانی سے فرار ہو گیا اور اس کے بعد سیف علی خان کو اسپتال منتقل کیا گیا. انڈین میڈیا کے مطابق لیلاوتی اسپتال، جہاں پر ان کو فوری طور پر لے جایا گیا، ابتدائی طبی امداد دی گئی. ان کی حالت کافی زیادہ شدید زخموں کے باعث خراب ہو رہی تھی. بتایا جا رہا ہے کہ 2 زخم کافی زیادہ گہرے تھے. ایک ریڑھ کی ہڈی کے پاس جو زخم لگا تھا وہ کافی خطرناک تھا، جس کے بعد فوری طور پر نیورو سرجنز کی ٹیم نے ان کو وارڈ سے منتقل کر دیا آپریشن تھیٹر میں، جہاں پر ان کی سرجری مکمل کی گئی. اچھا، یہ سرجری کرنے کے بعد دوبارہ ایک کاسمیٹک سرجری کا مرحلہ شروع ہوا جو مکمل ہو گیا ہے، اور اسپتال کے ذرائع ہی یہ بتا رہے ہیں کہ اب سیف علی خان کی حالت خطرے سے باہر ہے. اور یہ بھی بتایا گیا کہ سرجری کے بعد کرینہ کپور وہاں پر گئیں، انہوں نے دیکھا، سیف علی خان سے ملی. لیکن اس وقت ہاسپٹل یہ الاؤ نہیں کر رہا کہ سیف علی خان کسی قسم کی کوئی بات کریں، کیونکہ جو بھی کچھ واقعہ ہوا، لوگ کون تھے، چہرہ کیسا تھا، کیا دیکھا سیف علی خان کے ساتھ، کیا ہوا، وہ سب سیف خود ہی بتا پائیں گے. اور جیسے ان کی حالت سنبھلے گی، بتایا جا رہا ہے کہ آج کسی بھی وقت ان کا بیان لیا جائے گا اور اس کے بعد پتہ چلے گا وہ شخص کون ہے. کچھ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکیتی کی نیت سے یہ شخص گھر میں داخل ہوا تھا رات 3:30 بجے کے قریب، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید گھر کے ملازمین سے ملی بھگت کر کے کوئی شخص حملہ کرنے کی نیت سے ہی ان کے گھر میں داخل ہوا تھا. 6 گہرے زخم آئے تھے، جس میں سے میں نے آپ کو بتایا 2 بڑے تشویشناک تھے. اب یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام جگہ پر رہتے ہوں، جس جگہ پر رہتے ہیں وہ بڑی سیکیور جگہ ہے. پھر ایک ریاست کے نواب ان کے والد، اور پٹودی خاندان سے ان کا تعلق، مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہیں، سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کیا جاتا ہے. اس کے باوجود کسی کا گھر میں اس طرح سے گھس آنا اور گھسنے کے بعد سیف علی خان کو اس طرح سے نشانہ بنانا بڑے سارے سوالیہ نشانات کو جنم دیتا ہے. پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج کو نکالا گیا ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے، ابھی تک جو بھارتی میڈیا بتا رہا ہے وہ یہی کہ ابھی چہرے کی شناخت نہیں ہو پائی ہے. لوگوں کو پولیس نے بھی نامعلوم ہی قرار دیا ہے. اب سیف کے بیان کے بعد دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے. بہرحال گھر میں جو لوگ موجود تھے، یعنی کہ ان کی ڈومیسٹک ہیلپ، وہاں پر سیکیورٹی گارڈز بھی ہیں، وہ تمام لوگ، یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ملوث رہے ہوں گے. انویسٹیگیشن میں بھی 2 سیکیورٹی گارڈز اور ایک ان کے گھر پہ کام کرنے والی خاتون کو شامل کر لیا گیا ہے. ان کو گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن بھی لے جایا گیا ہے. کرینہ کپور نے بھی کوئی ابھی واضح بیان نہیں دیا، بس ابھی تمام لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ سیف علی خان کی زندگی بچی ہے، یہ بڑی زبردست بات ہو گئی ہے. اور سیف علی خان کی بیٹی سارہ علی خان اور ان کے ایک اور بیٹے، اور پھر کرینہ کے 2 بیٹے، تو یہ 3 بیٹے اور 1 بیٹی اس وقت کافی تشویش میں مبتلا ہے. کرینہ تو اسپتال بھی گئی، سرجری کے بعد انہوں نے ملاقات بھی کی. سیف علی خان سے بھی ان کی طرف سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. لیکن یہ بڑی ہی افسوسناک صورتحال ہے. جو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ایک بلڈنگ جو کہ انہی کی بلڈنگ سے ملحق ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے یا وہاں پر جو لوگ جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے، کہ وہ پچھلی بلڈنگ سے کہیں نہ کہیں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ انٹر ہوئے ہیں پچھلے راستے سے، یعنی گھر کے فرنٹ ڈور کو استعمال نہیں کیا گیا. اب گھر کا محل وقوع کیا ہے، گھر کے باہر اور اندر کیسی سیکیورٹی ہے، وہ چیزیں بھی پتہ چلیں گی، کیونکہ ابھی بہت زیادہ رش ہے. ہم اگر دیکھیں، کوئی خبر تلاش کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کافی زیادہ تعداد میں میڈیا پرسنز بھی وہاں پر موجود ہیں، عام پبلک بھی وہاں پر موجود ہے کہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. اکثر پاپارازیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی باہر اپنے کیمراز لگا کے موجود رہتے ہیں کہ کس وقت کون سا سیلیبریٹی گھر سے باہر آ رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس طرح کبھی نہ کبھی ایسے معاملات بن بھی جاتے ہیں.
اس سے پہلے اگر ہم سلمان خان کی بات کریں تو ان کو بھی دھمکیاں وغیرہ ملتی رہی ہیں، وہ گھر میں ہی محصور ہو کر رہ گئے، بلکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنے خوفزدہ ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں۔ تو اب یہ اس طرح سے ایک حملہ کیا گیا ہے بھارت کے ایک مشہور و معروف ایکٹر کے گھر میں گھس کر، یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے۔ اس وقت حکومتی مشینری بھی حرکت میں آئی ہے، پولیس جو ہے مختلف ایجنسیز بھی اس پر کام کر رہی ہیں، انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہوا کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں کرینہ کپور سے بھی بیان لیا جائے گا۔ بچے تو چونکہ چھوٹے، دونوں بہت چھوٹے ہیں، ان سے کیا بات کی جائے گی، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ 3 لوگوں کو اس وقت زیر حراست لے لیا گیا ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جائے گی۔ اور یہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ زخموں سے اب سرجری کے بعد بہتری کی طرف طبیعت راغب ہے سیف علی خان کی۔ اور سیف علی خان کے بارے میں اگر بات کریں تو اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں پڑتا جہاں پر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہو۔ ہاں، شاہ رخ خان کے حوالے سے خبریں آتی رہتی ہیں کہ ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں، پولیٹیکلی بھی ان کے اگینسٹ بہت سی کیمپینز چلائی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے سلمان خان کے بارے میں بہت سی خبریں اس حوالے سے سامنے آتی ہیں۔ سنجے دت ایکٹر جو ہیں، ان کے حوالے سے بلکہ ان کے اوپر تو بہت سے کیسز بھی چلے، اور آپ نے ایک فلم دیکھ رکھی ہوگی سنجو کے نام سے، جس میں ان کی زندگی کے بارے میں بہت سے پہلوؤں پر ایسی روشنی ڈالی گئی ہے فلم کے ذریعے سے جو یقینی طور پر ہمارے ہاں کے لوگوں کو بھی بڑی دلچسپی رہی اور انہوں نے بھی فلم کو دیکھا۔ لیکن سیف علی خان اس سے پہلے اس طرح کے واقعے کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس وقت لمحہ بلمحہ انڈین میڈیا بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہا ہے۔ ہسپتال کے باہر بھی بہت سے لوگ موجود ہیں، ہسپتال کے اندر تو جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے سوائے کرینہ کپور کے، کوئی وہاں تک نہیں جا سکا۔ ظاہر ہے والدین گئے ہوں گے، بہن بھائی گئے ہوں گے، ان کی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی، یا ان کے کوئی قریبی دوست ہو سکتا ہے۔ ابھی ہسپتال کی طرف سے یہ ہے کہ اجازت ملی ہو یا نہ ملی ہو، کیونکہ جب آپریشن ہوتا ہے تو اس کے بعد کافی دیر تک آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے۔ آئی سی یو میں رکھنے کے بعد پھر کسی بہت ہی قریبی ایک شخص کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ دیکھ لیں۔ پھر ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے جب مریض مکمل طور پہ ہوش میں آ جاتا ہے، تو کہ اس کی حالت کیسی ہے اس کو دیکھنے کے لیے تھوڑی دیر کو جاتے ہیں لوگ، آہستہ آہستہ ہیلنگ ہوتی ہے۔ تو یہ تو نیورو سرجنز کی ٹیم نے سرجری کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی بحالی کتنی جلد ہوتی ہے، اور بحالی کے بعد وہ کب بیان دے پائیں گے اور اس قابل ہو جائیں گے، تبھی وہ بتا پائیں گے کہ جس شخص کو انہوں نے دیکھا، جس سے ہاتھا پائی ہوئی، اور جیسے کہ لوگ یہ شبہ بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ ڈکیتی کی نیت سے وہ گھر میں داخل ہوئے اور مزاحمت کی سیف علی خان نے، جس کے بعد ان کو نشانہ بنایا گیا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مقصد ہی حملہ کرنا تھا، مقصد ہی سیف کو نشانہ بنانا تھا اور ان کو زخم پہنچانا تھے۔ اور سب سے بڑا سوال نشان وہی کہ اتنی سیکیورٹی کے ہوتے، گھر پر اتنے عملے کے ہوتے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تو جیسے جیسے اس پر مزید اپڈیٹس آئیں گے آپ کو ضرور آگاہ کروں گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔